کسی بھی کمپنی میں مال جو بنتا ہے نا، اچھا یا برا، وہ ڈائی کی بنیاد پہ بنتا ہے۔ جس کمپنی کی ڈائی اچھی ہوگی اس کا مال بھی اچھا ہوگا۔ ڈائی خراب ہوئی، مال کا مٹیریل کیسا ہی ہو، ڈائی خراب ہونے پہ مال خراب ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا مسلمانوں میں محمد بن قاسم پیدا ہو رہا ہے، مسلمانوں میں طارق بن زیاد پیدا ہو رہا ہے، مسلمانوں میں شیخ عبد القادر جیلانی، مسلمانوں میں معین الدین اجمیری، مسلمانوں میں قطب الدین بختیار کاکی، مسلمانوں میں محبوب الہی نظام الدین، مسلمانوں میں علی احمد علاء الدین صابر کلیر، مسلمانوں میں شاہ برکت اللہ، مسلمانوں میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، مسلمانوں میں جو ہے اللہ اکبر حاجی پیر، مسلمانوں میں اس طریقے سے بڑے بڑے اولیاء صفیہ پیدا ہو رہے ہیں۔ سوچا یہ پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ ڈائی اچھی، ان کے یہاں مائیں اچھی ہے، ماں ہے بی بی زلیخا جیسی تو بیٹا محبوب الہی ہے، ماں ہے ام الخیر جیسی تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہے، ماں ام الورا جیسی تو بیٹا معین الدین اجمیری ہے۔ تو کہا کہ ڈائی کی بنیاد پر یہ مال اچھا نکل رہا ہے، اب پوری طاقت جھونک دو، ماں بگاڑ دو، ماں بگاڑ دو۔ جو ماں تلاوت کرتے ہوئے بچوں کو لوریاں دیتی تھی، اب وہ لوری تلاوت کرتے ہوئے نہ دے بلکہ گانا گاتے ہوئے دے۔ ماں بگاڑ دو۔ جو پورے کپڑے پہننے میں فخر محسوس کرتی تھی، اس کو آدھی آستین کے کپڑے پہنا دو، بے پردہ، بے حجاب، بے نقاب کر دو، پتلے کپڑوں میں اس کو ڈھانک دو تاکہ وہ آدھی لباس میں رہے اور آدھی جسم کھلا رہے۔ جو عورت کبھی اپنے دیور سے پوری زندگی بات نہیں کر پاتی تھی، اس کو محلے کے لڑکوں سے بھڑا دو، فیشن بنا دو۔ ماں بگڑے گی تو پھر مسلمان ترس جائیں گے، جلسے ہوتے رہیں گے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی والا کردار لے کر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ جلوس نکلتے رہیں گے لیکن معین الدین اجمیری والا کردار لے کر کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معین الدین اجمیری اور غوث الاعظم دستگیر جیسے لوگ جلسے جلوس کی وجہ سے نہیں ہوتے، ماؤں کے کردار کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ماؤں کا کردار بگاڑنے کی کوشش کیا۔ خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کرو۔ جلسے جلوس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم بھی تو جلسہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن اپنی بیٹیوں کو کردار فاطمہ دو، اپنی بیٹیوں کو کردار عائشہ صدیقہ دو، اپنی بیٹیوں کو کردار خدیجہ الکبریٰ دو، اپنی بیٹیوں کے اندر نگاہوں کا تقدس پیدا کرو، اپنی بیٹیوں کو قرآن سے قریب کرو، کتاب اللہ سے قریب کرو، ان کی تربیت کرو، اسلامی تربیت۔ آج ہماری بیٹیوں کو امہات المومنین کے نام یاد نہیں ہے، آج ہماری بیٹیوں کو بنات رسول کے نام یاد نہیں ہے۔ وہ کیا اپنے بچوں کی تربیت کرے گی؟ وہ کیا اپنے بچوں کو نیک بنائے گی؟ وہ کیا اپنے بچوں کو پرہیزگار بنائے گی؟ جو لڑکی ماں بننے کے بعد خود دین نہیں جانتی، وضو اور غسل کا طریقہ نہیں جانتی، وہ اپنے بچے کو دیندار کیا بنائے گی؟ کتنی افسوس کی بات ہے نا۔ آؤ مسلمانوں، ہم نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر سب بنایا، کمپیوٹر بھی سکھا دیا، سب کچھ سکھا دیا، کیا ہم نے اپنی بچی کو مسلمان بھی بنایا؟ اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ بھی بنایا؟ اللہ اکبر۔ اگر یہ نہیں کیا تو اللہ کی پکڑ کے لیے تیار رہو۔ قدرت کی پکڑ چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ بیٹیوں کی تربیت کرو، تربیت۔ اگر بیٹیوں کی تربیت کی بات آئی تو بہت دور بات نکلے گی، لیکن میں بہت لمبی کر چکا ہوں اور مجھے شارٹ کر کے بات ختم کرنا ہے۔ لیکن ایک بات اب بتاتا ہوں، اگر ماں کی تربیت ہو جائے نا، ماں کی تربیت، کیا شاندار تربیت تھی ماں۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں میرے والد کا وصال ہو گیا تو ہمارے گھر میں فاقے ہوتے تھے، فاقہ کشی ہوتی تھی ہمارے گھر میں۔ میری ماں مجھے کبھی نہیں کہتی تھی کہ ہم فاقہ کریں گے، بلکہ میری ماں مجھ سے کہتی تھی بیٹا محمد احمد آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ انداز دیکھیں، فاقہ کشی سکھانے کا انداز دیکھیں، بیٹے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔
جب ماں کہتی تھی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، میں سمجھ جاتا تھا کہ آج ہمیں فاقہ کرنا ہے، اب کھانا نہیں ملے گا. لیکن ماں کے اس جملے میں اتنی چاشنی تھی، جب کئی دن تک کے کھانا ملتا تھا تو پھر میں ماں سے پوچھتا تھا امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے. یہ ماؤں کا کردار تھا. کل کی بیوی جب شوہر گھر سے باہر نکلتا تھا تو کہتی تھی کہ خالی ہاتھ آ جانا، بچوں کو بیلا پھسلا کے سلا دوں گی، مگر حرام لے کر مت آنا. کل کی بیوی شوہر کو یہ کہتی، اور آج کی بیوی کہتی ہے چوری کر، ڈاکہ ڈال، کچھ بھی کر، ہمارے پاس لا کے دے، ہمارے شوق پورے ہونے چاہیے. ہر شادی میں نیا لباس سب پہن کر آئیں گے، میں پہن کے نہیں جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے. زیورات سب کے پاس ہوں گے، میرے پاس نہیں ہوں گے، لوگ کیا کہیں گے. سب کے پاس قیمتی جوتیاں ہوں گی، میرے پاس نہیں ہوں گی، لوگ کیا کہیں گے. سب کے پاس قیمتی پرس اور موبائل ہوں گے، میرے پاس نہیں ہوں گے، لوگ کیا کہیں گے. میں کہتا ہوں میری بہن، حرام کے ذریعے سے سنگھار کر کے جانے والی، تو شادی کی محفل میں اپنے آپ کو سجا سوار کر جا رہی ہے، قبر کی پہلی رات تو یاد کر لے. جس طرح تو حرام سے بن سنور کر جانا چاہتی ہے، جب تجھے پہلی رات کے لیے تیری قبر میں داخل کیا جائے گا تو چاہے تو بادشاہ کی بیوی ہو، چاہے کروڑ پتی کی بیوی ہو، چاہے تو غریب کی بیوی ہو، اچھی طرح یاد رکھ تیرے بدن پہ کوئی زیور نہیں ہوگا، تیرے بدن پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، تیری ناک میں بھی کوئی سونے کا تار نہیں ہوگا. کیا عورتیں اس چیز کو بھول گئی ہیں کہ جن عورتوں کو کبھی دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، میں نے تاریخ میں ان عورتوں کا ذکر بھی پڑھا ہے. بادشاہوں کی شہزادیوں کو، بادشاہوں کی بیٹیوں کو، بادشاہوں کی بیویوں کو دودھ اور چندن مل کے نہلایا جاتا تھا. ان کے لیے روزانہ نئے حوض بنتے تھے. ایسی بھی رانیاں اور ملکائیں گزری ہے، ہر دن نیا حوض ہوتا تھا. لیکن جب وہ مر گئی، آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں. ان کی قبروں پر کتے لوٹ رہے ہیں، جا کے دیکھ لو. اور اگر برا نہ مانے تو یہ بات حق کے طور پہ کہہ دوں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. ان کے گنبد تو بنے ہیں، لیکن ان کے گنبدوں کے اندر ان کی قبروں پر سور کے بچے لوٹ رہے ہیں. جا کے دیکھ لو، دلی میں جا کے دیکھ لو، جا کے دیکھ لو آگرہ میں، جا کے دیکھ لو دکن میں، جنہیں دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، جن کے بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے، جن کے سنگھاری شاندار تھے، آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں. ان کی قبریں ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں، ان کے گنبد ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں. کتی اور سور کے بچے ان کی قبروں پہ پھر رہے ہیں. لیکن واللہ ایک ایسی خاتون بھی ہے جس کے گھر میں مہینے بھر چولہا نہیں جلا، جس نے ایک دوپٹے پر 17 پیمن لگا کر پوری زندگی گزار دی. لیکن تقوی، پرہیزگاری، خشیت ربانی، اللہ کی عبادت میں ایسا وقت گزارا کہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیا کرتی تھی. آج بھی اس کا نام زندہ ہے. جمعہ کا خطیب جب تک سیدہ فاطمہ کا نام اپنے خطبے میں نہیں لیتا، اس وقت تک وہ منبر سے نیچے نہیں اترتا. کردار فاطمہ بتا رہا ہے، حرام میں زندگی گزارو گے تو تمہارا نام مٹے گا، قبر مٹے گی، تمہاری قبروں پر کتے اور سوروں کا پیرا ہوگا. اور اگر تم نے اللہ کو راضی کر لیا تو تمہارے ذکر کے نام پر محفلیں سجا کرے گی، تمہارے تذکروں کی محفلیں سجا کرے گی. آج رابعہ بصری کا نام آتا ہے تو لوگوں کی نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے لیے زندگی گزاری. لیکن آج عورتیں ہیروئن کو بنا رہی آئیڈیل، فلمی اداکارہ کو. بڑی معذرت کے ساتھ یہ حالات بھی آ چکے ہیں. اب تو یہاں نہیں ہوگا، ایسا اللہ کرے کبھی نہ ہو. اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے شادی شدہ عورتیں بھی نامحرم مردوں کے ساتھ اب ہاتھ ملانے کو تیار ہے سیریل دیکھ دیکھ کر. ہاں، یہ ہمارے نگاہوں کے سامنے یہ منظر مغربی دنیا میں بہت پہلے آ چکا ہے، اور اب یہ بیماری ہندوستان میں بھی آ رہی ہے.
ایک فکر ہے، مرد جیسے سب سے مل سکتا ہے ویسے عورتیں بھی سب سے مل سکتی ہے، بدکاری بھی کر سکتی ہے، کوئی کسی پہ پابندی نہیں ہے۔ اور اب تو یہ بھی ظلم ہو رہا ہے کہ اگر دو راضی ہو کر کے بدکاری کریں تو ان پہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ سب گندگی پھیلا رہے ہیں، جانتے ہیں نا جب تک ماں پاکیزہ رہے گی نسل کبھی خراب نہیں ہو سکتی۔ ماں بگاڑ رہے ہیں ماں۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کہی تھی، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا، ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح۔ لیکن میں اس شعر سے پورا اتفاق نہیں کرتا، بلکہ میں اس کو بدل کر یوں پڑھتا ہوں، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح۔ اگر ماں کی گود آج بھی مریم کی طرح ہو جائے تو آج بھی کردار عیسیٰ لے کر کے بچہ پیدا ہو۔ گود بگاڑ رہے ہیں، گود۔ اپنی نسلوں پہ رحم کر لو، بچا لو اپنی نسلوں کو، اس لیے کہ نیک ماں باپ ملے تھے تو اولاد کو انہوں نے واسطے دے دے کر ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھا منا کر گناہوں سے روکا۔ لیکن اب ماں کی گود بگڑ جائے، جب ماں بگڑی ہوئی ہوگی تو بچے کو سنوارے گا کون؟ اس لیے رحم کرو اپنے آپ پر۔